پھر میں نے سوچا موبائل جو ہے نا مغرب کے بعد دیکھو ہی نہیں, بند کر کے رکھ دو. آج ایسا ہی ہوا, میں نے مغرب کے بعد سے موبائل دیکھا نہیں, تو صبح میں نے اٹھ کے پوچھا ہاں بھائی کیا رپورٹ ہے, رات کو دیکھو ہی. جنگ سے میں اتنی ڈپریشن نہیں ہوتی انسان کو جتنی اپنی قوم کے حالات دیکھ کے ہوتی ہے. بھائی شکست بھی ہو رہی ہو نا, شکست بھی تو بھی حوصلہ بڑھایا جاتا ہے, نہ تم شکست خوردہ نہیں ہو, آگے بڑھو آگے بڑھو. اور یہاں شکست نہیں ہو رہی, فتح ہو رہی ہے, اس میں بھی منفیت نکالی جا رہی ہے, منفی باتیں کی جا رہی ہیں. وہ میزائل چل کے آ کیسے گئے یہاں تک, اور وہ ڈرون یہاں تک پہنچ کیسے گیا, تماشا دیکھ رہی ہے فوج جو کر رہی ہے بارڈر پہ کر رہی ہے. میں فوج کا نمائندہ نہیں ہوں, نہ میرا کوئی بچہ بھتیجا بھانجا آرمی میں ہے. مجھے پاکستان سے محبت ہے میرے بھائی, ملک گیا ہم سب کی واٹ لگ جائے گی. اتنے مزے سے نہیں بیٹھے ہوئے ہوگے, اور سب سے زیادہ مذہبی لوگوں کو نقصان ہوگا. ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی اتنی زبردست اسٹیٹمنٹ آئی کہ یہ جہاد ہے, اس پہ نیگیٹو کمنٹس مفتی تقی صاحب درباری سرکاری. ابے ملک بچانے کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی, ملک بچانے کی بات کر رہے ہیں. تو اور کسے جہاد کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں فلسطین کو بھول گئے, اس وقت جہاد کا فتویٰ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا فتویٰ بھائی؟ اس وقت بھی جہاد کا فتویٰ ہے, اب بھی جہاد کا فتویٰ ہے. اس وقت بھی تھا, اب بھی ہے. تو جو قرآن کہتا ہے نا وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیں. تو یہ جو ہم میں سے بعض لوگوں کا جو رسپانس ہے نا کمنٹس میں, یہ صبر نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ بے صبری ہے. ایک صاحب جاننے والے, انہوں نے مجھے میسج بھیجا, ادھر سے ڈرون آ کے سویلین پہ کیوں گرا, فوج پہ کیوں نہیں گرا؟ تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو جنگ کے موقع پر نا اس طرح کی باتیں کر کے یہ شو کرنا کہ ہم اپنی عسکری طاقتوں کے ساتھ نہیں ہیں, یعنی فوج پہ گراؤ ہم پہ نہ گراؤ, اس سے دشمن خوش ہوگا, اور یہ غداری میں آتی ہے یہ سب چیزیں. تو ان کا جواب آیا کہ آپ بھی تو جنرل مشرف پہ بڑی تنقید کیا کرتے تھے مفتی صاحب, اب ہم نے اگر فوج پہ تنقید کر دی تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جنرل مشرف ابھی جنگ لڑ رہا ہوتا نا تو میں اپنی تمام تنقیدیں فی الحال تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیتا, ڈیلے کر دیتا, جب جنگ میں فتح ہو جائے گی تو کروں گا دوبارہ سے. یہ موقع نہیں ہے یہ تنقیدات کا. اور ڈیپو پہ آرمی کے بھی حملے ہوئے ہیں, آپ تو رپورٹ بھی غلط پیش کر رہے ہو. لاہور میں جو حملہ ہوا ہے, ہمارے دوست, یہ میں نیوز چینل کی خبر نہیں بتا رہا, یہ تو ہمارے جو دوست ہیں جن سے ہم سے لاہور میں بیٹھے ہوئے ان سے کال پہ بات ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر آرمی ایریا پہ حملہ ہوا ہے. فرضی چیزیں بنا کے منفیت پھیلانا. انڈیا حملہ سویلین پہ کر ہی اس لیے رہا ہے کہ تاکہ سویلین اپنی فوج کے خلاف کھڑی ہو, ان میں جوش پیدا ہو. اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ اپنی فوج کے خلاف کھڑے ہو جائیں کسی طرح. اس کو پتا ہے ہم نہیں مار سکتے ان کی فوج کو, یہیں سے لوگوں کو کھڑا کرو فوج کے خلاف. ابھی میرے بھائی تمام اختلافات کو کھڈے لین لگا دو, عقل مند قومیں یہی کرتی ہیں, کھڈے لین لگاؤ, بعد میں لڑنا, میں بھی اس لڑائی میں آپ کے ساتھ ہوں گا, بعد میں لڑیں گے, ہم تو لڑنے والے لوگ ہیں, دشمن سے نہ موقع ملا آپس میں لڑتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں, لڑیں گے, میں بھی لڑوں گا انشاءاللہ. لیکن ابھی خدا کے لیے, ابھی مشرف اور لوگ کہتے ہیں نا مسلم, آپ نے بھی تو مشرف کی مخالفت کی ہے, بھائی کی ہے, لیکن جنگ تھوڑی ہو رہی تھی. مشرف اگر انڈیا سے جنگ کر رہا ہوتا, انڈیا نے اٹیک کیا ہوتا اور مشرف لڑائی کر رہا ہوتا, پھر ہم کہتے ہیں مشرف ایسا مشرف ویسا, پھر اگر کہتے تو ہم غدار وطن ہوتے, پھر غدار کہلاتے ہیں. جیسا بھی ہے, جب لڑائی ہو رہی ہے تو ہم کس کے ساتھ ہیں؟ حجاج ابن یوسف کتنا ظالم تھا, لیکن جب اس نے جنگ کی ہے میدان جہاد میں, صحابہ اس کی صف میں شریک ہو کر لڑے ہیں دشمن سے. بھائی یہ جیسا وردی ہے, ابھی کیا کر رہا ہے, لڑ کس سے رہا ہے؟ اسلام دشمنوں سے لڑ رہا ہے. تو منفی باتیں مت کرو, یہ کیوں ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے, آپ پتا کسی کو کچھ بھی نہیں ہوتا. میں جب واگا بارڈر گیا, وہاں میں نے ایک بیان دیا, اس پہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیڈ ہیں, کوئی لفافے مل رہے ہیں. اللہ کی قسم ہم نے کسی فوجی سے رابطہ نہیں کیا کہ ہم واگا بارڈر جا رہے ہیں, کیا خیال ہے کتنے پیسے ملیں گے. ہم جب وہاں پہنچے ہیں فوجیوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہم آئے ہوئے.
ان کو جب پتا چلا بہت خوش ہوئے. اس کرنل تھے ایک, انہوں نے کہا کہ ہمیں حوصلہ چاہیے بھائی, حوصلہ پبلک. تو بہت خوش ہوئے کہ آپ لوگوں نے آ کے ہمیں حوصلہ دیا. کچھ ان کو جہاد کی آیتیں سنائیں, کچھ ان کے اپریشیٹ کیا. اتنا خوش ہوئے کہ دل باغ باغ ہو گیا, کوئی تو آیا. تو منفی سوچنا چھوڑ دو, سمجھ رہے ہو, کچھ تھوڑا سا مثبت سوچا کرو. یہ سب نے مل کے اس میں, ہم نے قوم پوری اکٹھی ہوگی اس مسئلے پر. اور سامنے کیا ہے, بتوں کی عبادت کرنے والے, پتھروں کو پوجنے والے. اور بات یہ کہ آپ کے بارڈر پہ جتنے ملک ٹچ ہوتے ہیں سب ویسے ہی آپ کے دشمن ہیں, وہ سب ویسے ہی آپ کے دشمن ہیں. تو قوم بھی دشمن ہوگی تو بنے گا کیا ہمارا؟ فوج سے آپ دشمنی نکال رہے ہو, فوج کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی آپ کی, لیکن آپ کی بھی ہوگی, پھر آپ کی اس سے بڑی ہوگی. اور جن کو آپ اپنا دوست سمجھ رہے ہو کہ جی ہمارے دوست ہیں اور یہ ہمیں آزادی دلائیں گے اس فوج سے, نا 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 نا, وہ ایسا غلام بنائیں گے نا آپ کو کہ آپ کی سوچ ہوگی. انڈیا کے مسلمانوں کا حال دیکھو, انڈیا کے مسلمان صبح و شام انڈیا کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں, مگر انڈیا ان کو اپنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بیچارے زندگی ان کی گزر گئی یہی سمجھاتے ہوئے ہم پاکستان کے دشمن ہیں, ہم انڈیا سے محبت کرتے ہیں. انڈیا کہتا ہے جھوٹ بول رہے ہو, حالانکہ وہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, لیکن نہیں مانتا مودی. انڈیا سے میری مراد ہے یہ مودی کی گورنمنٹ, یہ نہیں مانتی. کتنا ظلم ہوا ہے احمد آباد میں, مودی نے کتنا ظلم کیا ہے, کتنا ظلم کیا ہے احمد آباد میں مودی نے, کیا کچھ کیا ہے. بابری مسجد شہید نہیں ہوئی, اسی تنظیم کے گنڈوں نے شہید کی ہے بابری مسجد کو, اسی نے احمد آباد کا واقعہ ہوا ہے, یہ سب اسی تنظیم کے کارنامے ہیں. کتنی ویڈیوز آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہیں, مسلمانوں کو ڈنڈے سے مار مار کے قتل کیا جا رہا ہے. وقف کی زمینیں سرکاری املاک میں لی جا رہی ہیں. صدیوں سے جو مسلمانوں کی وقف کی زمینیں تھیں جس سے مسجد اور مدرسے چلا کرتے تھے, مودی سرکار نے آ کے وہ سرکاری تحویل میں لے لی ہیں. طلاق کے مسائل میں مداخلت جو خالصتاً مسلمانوں کے آئلی قوانین ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک پہ پابندیاں, ایک دہشت گردی کا جھوٹا الزام لگا کے ملک بدر کر دیا. تو جو اپنے ملک میں جنہوں نے مسلمانوں کا یہ حشر کیا ہوا ہے, تم کیا سمجھتے ہو فتح کے بعد وہ تمہیں عزت دیں گے؟ تو ہوش کے ناخن لو میرے بھائی. آزمائشوں میں پتہ چلتا ہے کون اپنا اور کون غیر ہے. باقی اختلافات سب کے ہیں, ہم بھی کسی ایک جماعت کو دودھ کا دھلا ہوا نہیں مانتے, ہمارے بھی اختلاف ہیں, لیکن جنگ ختم ہو جائے پھر انشاءاللہ ہم آپس میں لڑیں گے. مجھے بتانا کہاں جا کے پھڈا کرنا ہے, میں دیکھوں گا یہ سوٹیبل جگہ ہے. یا میں تو ہوں پھڈے باز, 4 شادیاں پھڈوں کے بغیر تھوڑی ہو سکتی ہیں. لیکن محاذ پہ بلایا جا رہا اور میں بیوی سے لڑ رہا ہوں, ساس سے لڑ رہا ہوں, سسر سے لڑ رہا ہوں, لوگ بولیں گے بھائی ادھر بم آ رہا ہے, ابھی فی الحال کیا کرو, ادھر جاؤ یار. یہ لڑائیاں چلتی رہیں گی, ساس بہو کی لڑائیاں, سیاسی لڑائیاں, فوج اسٹیبلشمنٹ سے لڑائیاں, سسٹم. جو ہمارے الیکشن ہوئے ہیں وہ کس سے ہوئے ہیں؟ سسٹم. ساری دنیا کو پتا ہے, لیکن مجھے غم اس لیے نہیں ہوتا کہ پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے, تو ہمیشہ سسٹم سے ہی ہوتے ہیں. اب جو غم پہلی دفعہ پہنچتا ہے نا اس پہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے. جو جس غم کے ہم پیدا ہی اس غم میں ہوئے ہو تو اس غم کی کیا تکلیف ہے یار. تو الیکشن شفاف کبھی پہلی دفعہ یعنی پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے, یہ ایسے ہی چلتا ہے بھائی, سب مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے. اوریجنل عدل و انصاف صرف کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا. دنیا میں ایسے ہی چلتا ہے, سسٹم کے تحت یہ سب